السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحے کے بعد سے دہشت گردی کے ناسور کے خلاف قوم کا عزم مضبوط ہوا ہے۔ نگران وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ، OIC اور یورپی یونین کی قیادت کے نام اپنے خطوط میں ان کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی حیثیت کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی جانب مبذول کرائی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ایک خواب رہے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے سرمایہ کاری میں سہولت کی خصوصی کونسل ایک مؤثر ادارہ ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے ایتھوپیا سمیت تمام افریقی ملکوں کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ مذہبی امور کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ آئندہ سال حج کے دوران پاکستانی عازمین کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب حکومت نے متحدہ عرب امارات کے تعاون سے آج لاہور میں پہلی مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہریوں کے تحفظ اور مشرق وسطیٰ کے بحران کے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا آج انتقال کر گئے۔ پرتھ ٹیسٹ کے تیسرے دن آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 84 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ معروف اداکارہ فردوس بیگم کی آج تیسری برسی منائی گئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے عازمین حج کے لیے خوشخبری، ریگولر اور اسپانسرشپ اسکیم میں درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں 22 دسمبر تک توسیع۔ سمندر پار پاکستانی اپنے یا اپنے پیاروں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کے ذریعے ڈالرز میں ادائیگی کریں اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر حج کے مقدس سفر پر روانہ ہو۔ حج بدل یا پچھلے 5 سال میں حج کرنے والے عازمین بھی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے قریبی بینک یا وزارت کی ویب سائٹ وزٹ کریں۔ حکومت پاکستان۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمران ناہید۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحے نے دہشت گردی کے خلاف ہماری قوم کے عزم کو مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے آج آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے 9 سال پورے ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 9 سال پہلے دشمن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس قوم کے حوصلے کو پست کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کی ہمدردیاں ان والدین کے ساتھ ہیں جن کے بچوں نے اس سانحے میں اپنی قیمتی جانیں قربان کی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول کی شہید پرنسپل طاہرہ قاضی اور اساتذہ اپنے طلباء کی جانیں بچانے کے لیے ان درندوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت کر ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلانے کے دشمنوں کے تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو عظیم شہداء اور ان کے خاندانوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم سانحہ آرمی پبلک اسکول کی یاد میں غمزدہ ضرور ہے، لیکن وہ دہشت گردی کے ناسور کے خلاف پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم پولیس، رینجرز اور پاک فوج سمیت سیکیورٹی فورسز کے تمام اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اس سانحے کے بعد دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں سے ڈھونڈ نکالا اور کیفر کردار تک پہنچایا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ان کا دہشت گردوں اور پاکستان کے امن کے دشمنوں کو واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہے۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ریاستی اداروں کی طاقت سے دہشت گردی کی نئی لہر کو ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔
انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی 9ویں برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ سول اور عسکری قیادت سمیت تمام قومی ادارے ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پائیدار امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طویل جدوجہد کی ہے اور اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے دہشت گردی کے خلاف متحد ہو گئے اور قومی لائے عمل تشکیل دیا گیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے درجات کی بلندی اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا بھی کی۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے شہداء کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے ملک میں امن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے کے سانحے کو آج 9 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول میں شہید طلباء اور اساتذہ کے اثار ثواب کے لیے خصوصی دعاؤں اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ 2014 میں آج کے روز آرمی پبلک اسکول پشاور پر 6 دہشت گردوں کے حملے میں طلباء اور اساتذہ سمیت 147 معصوم افراد شہید ہو گئے تھے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے تفصیل سنتے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے تمام تعلیمی اداروں میں APS کے شہداء کے لیے خصوصی دعاؤں اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا۔ آج ریسکیو 1122 کے ہیڈ کوارٹر پشاور میں سانحہ APS کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر خطیر احمد نے شہید ہونے والے طلباء اور اساتذہ کی جرأت اور بہادری پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح کی تقاریب صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی منعقد ہوئیں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے والدین کے حوصلے اپنے بچوں کو کھونے کے شدید غم میں پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ APS کے شہید طالب علم محمد علی کی والدہ نے کہا کہ دہشت گردوں نے جس بربریت سے بچوں کو شہید کیا، قوم اسے کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ظاہری میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں اس کو تھا نہیں بولتی، میں اس کو ہے بولتی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے کتنے بچے ہیں تو میں کہتی ہوں 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں، کیونکہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں تو میری نظر میں وہ زندہ ہے کہ اس میں جو خوبیاں تھیں نا وہ میں دیکھتی ہوں باقی بچوں میں وہ نہیں ہے۔ میرے لیے شاید اگر وہ 24 سال کا بھی آج ہوتا تو میرے لیے وہی چھوٹا سا علی ہوتا۔ علی اسکول میں بھی ایسے تھا نا کہ اس کو اپنے ٹیچرز گولڈن بوائے بولتے تھے، تو مجھے کہتا ہے ماما میں آپ کو وہ خوشی دوں گا، وہ عزت دوں گا کہ آپ یاد کریں گی۔ ایک اور شہید کے والد شایان ناصر نے کہا کہ ان کا بیٹا ہمیشہ اپنی کلاس میں فزکس میں ٹاپ گریڈ کے ساتھ پوزیشن لیتا تھا۔ سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا اور پھر اسی وجہ سے فزکس میں وہ قابل تھا۔ فزکس میں ہمیشہ سے میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ موجود ہے اس کا 99 یا 100، 99 100 مطلب ہر ایگزام میں اس کے نمبر آتے تھے فزکس میں۔ سب سے چھوٹا تھا، بہت لاڈلا تھا کہ اپنی فوج پہ فخر کرتا ہوں، اپنے ملک پہ فخر کرتا ہوں۔ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی قربانیوں کو قوم کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع جموں کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ دفتر خارجہ کی ایک پریس ریلیز کے مطابق وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی یونین کی قیادت کے نام اپنے خطوط میں بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی حیثیت کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے حالیہ غیر قانونی فیصلے کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ وزیر خارجہ نے عالمی اداروں سے یہ بھی کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیاں بند کروائے اور 5 اگست 2019 سے اب تک کے بھارت کے تمام غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو کالعدم قرار دے۔ ان خطوط میں وزیر خارجہ نے زور دیا کہ عالمی قوانین کے تحت ملکی قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع علاقے کی حتمی حیثیت کے تعین کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مضبوط بنانے اور جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کو مسلسل غصب کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کی مذمت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اور اس کے نتیجے میں کئی دیگر اقدامات کا مقصد غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل حیثیت کو تبدیل کرنا ہے۔
ان تمام غیر قانونی اقدامات کا واضح مقصد کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر ایک بے اختیار آبادی میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھارتی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق دیرینہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس سے نیو یارک میں ملاقات میں کہی۔ آرمی چیف نے جموں و کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی بھارتی یک طرفہ اور غیر قانونی کوششوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف دہرایا اور سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جاری وحشیانہ اسرائیلی مظالم اور دہشت گردی کے فوری خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحرک کریں تاکہ انسانی بحران کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا پائیدار تصفیہ دو ریاستی حل میں مضمر ہے۔ انہوں نے خصوصاً بے گناہ شہریوں کی حالت زار پر گہری تشویش ظاہر کی جنہیں بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ان تحفظات کو تسلیم کیا اور ادارے کے صدر دفتر کا دورہ کرنے پر جنرل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی تمام سنجیدہ کوششوں پر پاکستان کی طرف سے مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کے نگران وزیر ڈاکٹر سیف عمر نے کہا ہے کہ ملک میں اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے سرمایہ کاری میں سہولت کی خصوصی کونسل ایک مؤثر ادارہ ہے۔ ڈاکٹر سیف عمر نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ کونسل پاکستان میں ڈیجیٹل نظام کی ترویج اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے میں کلیدی کردار کی حامل ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والی حکومت ملک کی ترقی اور عوام کے مفادات کے لیے بروقت فیصلے کرے گی۔ نگران وزیر نے کہا کہ 2014 سے سن ٹی وی کے لیے سینکڑوں میگا ہرٹز اسپیکٹرم کا کیس زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ اسپیکٹرم حکومت کی تحویل میں ہوگا جس کی مالیت اسپیکٹرم کی موجودہ شرح کے حساب سے لاکھوں ڈالر بنتی ہے۔ اسپیکٹرم کی نیلامی کی غرض سے مشاورتی کمیٹی کے قیام سے لے کر ملک بھر میں آپٹیکل فائبر بچھانے کے لیے ضروری اقدامات تک فورم کا کردار اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ SIFC فورم کا ملک کی پہلی خلائی پالیسی کی تیاری اور متعلقہ حلقوں سے اس کی منظوری کے لیے مرکزی کردار ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان ذرائع ابلاغ کے شعبے میں تعاون کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایتھوپیا کے سفیر جمال باقر سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کو میڈیا اور ثقافتی وفود کے تبادلوں کو فروغ دینا چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ دونوں ممالک صحافیوں کے وفود کے تبادلے کے ذریعے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان ایتھوپیا سمیت افریقہ کے تمام ممالک کے ساتھ سفارتی، سیاسی، پارلیمانی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی ممالک سے روابط بڑھانا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسعت دینا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ایتھوپیا کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وزیر مذہبی امور انیق احمد نے اگلے سال حج کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں کہا کہ مکہ کا سفر منصوبہ ایک منفرد سہولت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عازمین کو سفر سے متعلق تمام ضروریات مقامی سطح پر فراہم کرنا سعودی حکومت کا بہترین فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کی وزارت عازمین حج کو بہترین ممکنہ سہولتیں فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے خود بھی اگلے ماہ سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی سفیر نے پاکستانی عازمین کی سہولت کے لیے مکمل تعاون کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عازمین کی سہولت اور تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ آئندہ سال کے لیے سرکاری حج اسکیم کے تحت نامزد بینکوں میں درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے۔ درخواستیں جمعے تک جمع کرائی جا سکیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को नुमाया रिलीफ दिया है, जिससे ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी की तवक्को है। गुज़िश्ता 3 माह में पेट्रोल की कीमत में 64 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 53 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। सितंबर में पेट्रोल की कीमत 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर थी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 267 रुपये 34 पैसे और डीज़ल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर है। हुकूमत पंजाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश का पहला कामयाब तजुर्बा किया है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि आज लाहौर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश कर दी गई है और ये तजुर्बा कामयाब हो चुका है और इस बारिश के लिए हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कई तजर्बात मुरीद के और शाहतरा के करीब किए गए और मुस्तकबिल में वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मसनूई बारिश के लिए इक़दामात मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का तोहफा था, क्योंकि उनकी हुकूमत के 2 जहाज़ 15 दिन से लाहौर में मौजूद थे। इस मौके पे उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और ये भी बताया कि स्मॉग टावर भी अगले कुछ अरसे में लाहौर में नस्ब हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मसनूई बारिश का मकसद था कि स्मॉग बैठ जाए, बारिश के असरात देखने के बाद पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स लाजमी तौर पर नीचे जाता है और हमने स्मॉग की वजूहात जांचने के लिए तहकीकी कमेटी बना दी है। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल की तकमील तक अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे जावेद समेजू की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन सिंध ने तमाम ज़िली और इलाकाई इलेक्शन कमीशन के दफातर को भेजे गए हिदायत में अपने तमाम अमले को छुट्टियों के दौरान भी दफातर में मौजूद रहने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन सिंध के तमाम फील्ड दफातर समेत तमाम दफातर हफ्तावार तातीलात के दौरान आम इंतखाबात के मुकम्मल होने तक खुले रहेंगे। अफ़गान शहरियों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1854 अफ़गान शहरी तोरखम और चबन सरहद के ज़रिए अपने मुल्क वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,33,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें ज़मशुदा अज़ला की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। आज पेशावर में जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िले सुलेमान खैल के एक जरगे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कबायली अज़ला के इंज़माम के बाद सेहत और तालीम के शोबों समेत बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कबायली माहिदीन और नौजवानों पर जोर दिया कि वो कबायली इलाकों में पायदार अमन और तरक्की के लिए हुकूमती इदारों के साथ ताउन करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी तरीक़ाकार वज़ा करने और मशरक़ वस्ता के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने फ़लस्तीन की सूरत हाल के बारे में आलमी इदारे की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में 14 मुल्कों के ग्रुप की तरफ से गज़ा में दोबारा जंग बंदी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गज़ा और मग़रबी किनारे में इसराइली कत्ल व गारत को रोकना चाहिए। मुनीर अकरम ने कहा कि आलमी बरादरी को इसराइल के जंगी जराइम की तहक़ीक़ात के लिए एहतसाब का तरीक़ाकार वज़ा करने और ख़ुसूसी ट्राइब्यूनल कायम करना चाहिए। 193 रुकनी जनरल असम्बली पहले ही भारी अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर कर चुकी है, जिसमें गज़ा में इंसानी बुनियादों पर फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। जिन ममालिक की तरफ से उन्होंने बात की उनमें अल्जीरिया, बोलीविया, चीन, क्यूबा, मिस्र, इरिट्रिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, लीबिया, नाइजीरिया, शाम और वेनेजुएला शामिल हैं। गज़ा में मारे जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के 134 इमदादी कारकुनों की जानिब तवज्जो मबसूल कराते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में इदारे के अमले के मारे जाने वाले अफराद की ये सबसे बड़ी तादाद है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास जदीद और ख़तरनाक हथियारों की मौजूदगी और उनके इस्तेमाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक आम मुबाहिसे में बयान देते हुए पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब
عثمان جدون نے کہا کہ دہشت گرد اور جرائم پیشہ عناصر جو مخصوص علاقے یا ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ہتھیاروں کی غیر قانونی منڈیوں یا اداروں سے اسلحہ حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام ملکوں اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت اور منتقلی روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ عثمان جدون نے اس سلسلے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کی سرحد اور دوسری چوکیوں کے خلاف استعمال ہونے والے جدید ہتھیار کیسے حاصل کیے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ پاکستان ایسی کارروائیوں کے لیے تعاون، سرمایہ اور بیرونی امداد فراہم کرنے والے ذمہ دار عناصر کو بے نقاب کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی مظالم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ہرگز مروب نہیں کر سکتے اور وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو اپنی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں کے اہلکاروں کی طرف سے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، پیرا ملٹری، پولیس، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکار مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں میں کم سے کم 14 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے مختلف نواحی علاقوں میں 2 مکانوں کو نشانہ بنایا۔ اکتوبر سے اب تک غزہ کے علاقے میں اسرائیل کی مسلسل جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 18,700 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں بیشتر بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ غزہ کے علاقے کا نظام چلانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اوسلو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کے لیے غزہ کی نظم و نسق کے بارے میں کسی بھی طرح کے مذاکرات سے پہلے جنگ بندی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کا سلسلہ بند کرنے کی راہ تلاش کی جانی چاہیے اور فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا ضروری ہے۔ شہزادہ فیصل نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی قرارداد کو زیادہ حمایت حاصل ہوگی۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح آج انتقال کر گئے۔ امیر کویت کو شدید علالت کے باعث گزشتہ ماہ ہسپتال داخل کیا گیا تھا۔ ان کی عمر 86 سال تھی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کی ہمدردیاں کویت کے شاہی خاندان اور کویتی عوام کے ساتھ ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج پر ٹیسٹ کے تیسرے دن آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں کھیل ختم ہونے تک 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر 84 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کے سابق کپتان بابر اعظم عالمی کرکٹ میں 13,000 سے زائد رنز بنانے والے 5ویں بلے باز بن گئے ہیں۔ بابر اعظم نے پرتھ میں آسٹریلیا کے خلاف پہلے 3 روزہ ٹیسٹ میچ کی سیریز کے دوران یہ سنگ میل عبور کیا۔ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بالر اور پاکستان کے سابق بالنگ کوچ شان ٹیٹ پاکستان سپر لیگ کے 9ویں مرحلے کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فاسٹ بالنگ کوچ کے طور پر نامزد کر لیے گئے ہیں۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کرکٹ کپ 2023 کا فائنل میچ کل دبئی میں بنگلہ دیش اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چوتھی نیشنل اسکول اور کالج تھرو بال چیمپئن شپ تھرو بال فیڈریشن کے تعاون سے رواں ماہ کی 27 تاریخ کو پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ بین الاقوامی ٹینس فیڈریشن نے نووک جوکووچ اور ارینا سیبلنکا کو 2023 کا عالمی چیمپئنز قرار دیا ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ دورہ چین مکمل کر لیا ہے۔ وزیر تجارت نے اپنے دورے کے دوران پاکستان کے خصوصی اقتصادی زونز میں چینی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ دورہ چین
3 अहम शहरों पर मुहित था, जो कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। वफ़द ने चीन पाकिस्तान टेक्सटाइल सरबराह इजलास में शिरकत की। ये एक अहम तकरीब थी जिसमें दोनों ममालिक के सनतकार इकट्ठे हुए। सरबराह इजलास में शरीक मंदूबीन ने दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ताउन को फ़रोग देने की राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया। इस दौरे के दौरान चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कुल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। ये थीं तिजारती खबरें, और अब शामिल करते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। इत्तलात और नशरियात के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी आज CDA हॉस्पिटल इस्लामाबाद गए और मशहूर शायरा, एडिटर और कॉलम निगार किश्वर नाहिद की अयादत की। किश्वर नाहिद बीमार हैं और CDA हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। निगरान वज़ीर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि किश्वर नाहिद को पाकिस्तान के अदबी हलकों में नुमाया मकाम हासिल है। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा फिरदौस बेगम की 38वीं बरसी मनाई गई। अपने पूरे करियर में उन्होंने 150 से ज़ायद उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिरदौस बेगम 2020 में आज के दिन लाहौर में इंतकाल कर गई थीं। पंजाब की मनसूबाबंदी और तरक्की बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार सहू ने कहा है कि लाहौर के चिड़ियाघर और लाहौर सफारी ज़ू को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तामीर किया जा रहा है। ये थीं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। व्हाट्सएप कंपनी स्टेटस अपडेट हेडर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और इसके लिए नया लेआउट लाया जा रहा है। नई अपडेट में कैमरा बटन और पेंसिल आइकन शामिल किए जाएंगे, जिससे लेआउट मज़ीद बेहतर बन जाएगा। ये अपडेट एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप बीटा के लिए गूगल प्ले स्टोर पर दस्तयाब होगी। और माहिरीन सेहत ने कहा है कि तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए डिजिटल आगाही मुहिम शुरू की जानी चाहिए और 14 से 18 साल के उम्र के नौजवानों के लिए ये आगाही ज़रूरी है। PTV से गुफ्तगू करते हुए माहिर नफ्सियात डॉक्टर सना असलम ने कहा कि मुआशरे में तंबाकू नोशी की मकबूलियत और सिगरेट की आसान दस्तयाबी ने इस रुझान को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस रुझान की हौसला शिकनी के लिए सरगर्मियों और कानून पर अमल दरामद की ज़रूरत है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें, और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील। आज लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्कर्दू में -6, इस्लामाबाद में 4, मरी में 1, लाहौर में 7, कराची में 14, पेशावर में 3, कोयटा में 3, मुजफ्फराबाद में 4, गिलगित में -4 और श्रीनगर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में दरोश में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मीर खानी में 3 मिलीमीटर, कल्लात में 3, कोयटा में 1 और सियालकोट में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान खिता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी की तवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। ये थे माहिर मौसमियात राशिद बिलाल। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के साने के बाद से दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ कौम का अज़्म मजबूत हुआ है। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन की क़यादत के नाम अपने ख़ुतूत में उनकी तवज्जो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हैसियत के बारे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की जानिब मबसूल कराई है। बरी फ़ौज के सरबराह ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम एक ख्वाब रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वज़ीर ने कहा है कि मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए सरमायाकारी में सहूलत की खुसूसी कौंसिल एक मौसर इदारा है। और मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम की आज 3री बरसी मनाई गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद जवाद,
न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना, नाहिद और अब्दुल कदीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।